ایمانی تعلق کی قدر کرنے کی فضیلت بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو ہے وہ اس کی تربیت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک رسول آئے کہ جن کو تمہارا مشقت میں پڑنا ناگوار گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بلائی چاہنے والے ہیں، اور مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کی نشانی کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، اللہ اکبر، یعنی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمنوں میں بے یار و مددگار چھوڑے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرمایا، اور ایک ترمذی کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب اس پر اپنے بھائی پر پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو اسے اس حال پر بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ آج اگر دیکھیے تو ہمارا بھی حال یہی ہو چکا ہے، بہت زیادہ بے حس ہو چکے ہیں۔ آج 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ایک فلسطین کی مدد کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے ہفتے اگر ہم نے تعداد بیان کی تو کوئی 4 یا 5 ہزار کے قریب بیان تعداد تھی، لیکن آج 12,000 سے زیادہ مسلمان زخمی ہیں، 12,000 سے زیادہ، اور 4,000 سے زیادہ، جبکہ 500 تھی پچھلے ہفتے تعداد، آج 4,000 سے زیادہ مسلمان بچے، بچیاں، عورتیں، مرد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ فلسطین پر اسرائیل کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر رات میں دن میں آگ برسائی جا رہی ہے، مسلمان جلس کر جل کر جو ہے وہ مر رہے ہیں، یہ ملبے کے نیچے دب کر مر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے ان حکمرانوں پر، ان افواج پر جو آج تک ابھی تک جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک ہونے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کفار فوراً آپس میں ایک ہو گئے، امریکہ نے فوراً جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے اعلان کر دیا، ان کی حمایت کر دی، انہوں نے بیان دے دیا ہم ان کے ساتھ ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں المسلمون اخو المسلم، یعنی کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو اسی طرح دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر یہ پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تبارک و تعالی نے جسم بنایا، لیکن ان میں بعض اعضاء ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو مقبولیت حاصل ہے، یعنی کہ ان کی قدر زیادہ ہے۔ دل ایک اہمیت کا حائل ہے، دماغ اوپر ہے، ایک اہمیت ہے کہ یہ پورا دماغی سب کچھ سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اس کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ تو اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اب بعض مسلمان ممالک ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تیل کے کنویں عطا فرمائے ہیں، مطلب ان کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، بڑی ان کے ممالک کی جو ہے وہ دنیا میں عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سونے کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں، اور بعض ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جن کے پاس نہ تو تیل کے کنویں ہیں نہ سونے کے پہاڑ موجود ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں، لیکن ایک جسم کی مانند ہے۔ یعنی کہ اندازہ کر لیجئے کہ جس طرح یہ جسم کے اندر دماغ
سب سے اوپر ہے، سر سب سے اوپر ہے، اس کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، لیکن اسی طرح انسان کے پاؤں میں جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے، اگرچہ وہ سب سے چھوٹی ہے اور سب سے نیچے کے طبقے میں آتی ہے، لیکن اگر کسی کے چھوٹی انگلی میں بھی تکلیف ہو جائے تو یہ دماغ فوراً تجویز دیتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے، اس تکلیف کو دور کیا جائے۔ اگر اس کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، اگر چھوٹی انگلی میں زخم ہو جائے، اگر ڈاکٹر کو نہیں دکھایا جائے گا، آہستہ آہستہ وہ زخم پورے پاؤں کو گھیر لے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ وہ پورے پاؤں میں پھیل جائے گا، اگر وہ پورے پاؤں میں زیادہ پھیل جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر تجویز دے گا کہ اب اس پاؤں کو کاٹا جائے گا، اس پاؤں کو کاٹا جائے گا۔ اگر نہیں کاٹا گیا تو وہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے پوری ٹانگ کو گھیر لے گا، پورے جسم کو گھیر لے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ غریب ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ ایک جسم ہونے کی مانند کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہو کر بھی بیان دے دیتے تو آج اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ 12,000 سے زیادہ مسلمانوں کو زخمی کر دیتا، 4,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیتا۔ لیکن ہماری بحیثی کی حالت تو یہ ہے کہ وہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور یہاں قوم میچ دیکھنے میں مصروف ہے، اپنے حال پر مصروف ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عین ان اشتکا کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک شخص کے اعضاء، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ انسان کے اعضاء اگرچہ مختلف ہیں مگر روح ایک ہی ہے، چنانچہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔